وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فأعوذ بالله من لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے ہیں جن کے اوپر تمہارا مشقت میں پڑ جانا گراں گزرتا ہے، بھاری گزرتا ہے۔ وہ مومنوں پر بڑے ہی حریص ہیں اور بہت ہی زیادہ شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آخری امت کو بہت ہی مختلف قسم کے عظیم الشان اعزازات سے نوازا ہے۔ انہی اعزازات میں یہ سب سے بڑا اعزاز ہے کہ اس امت کو جو نبی اور رسول عطا فرمائے گئے، وہ نبی تمام انبیاء میں سے، وہ رسول تمام رسولوں میں سے، وہ ہستی تمام انسانوں میں سے، بلکہ آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اشرف بنا کر اور عظیم بنا کر اور بہت ہی زیادہ بلند و بالا عظمت اور شان و شوکت عطا فرما کے مبعوث فرمایا۔ یہ اس امت کی قدر و منزلت ہے اور اس کی خوبی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات کے لیے رسول اور نبی تو بن کر آئے ہی تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اور اس امت کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے ہی شفیق اور بڑے ہی مہربان بنا کر مبعوث فرمائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، آپ کے اوامر اور نواہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور آپ کا امت کے ساتھ معاملہ اور برتاؤ، یہ سب چیزیں کھول کر جو ہے وہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے بڑے شفیق اور بڑے ہی مہربان بنا کر بھیجے گئے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں اس مختصر سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا تذکرہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کریم نے آپ کو ہمارے لیے کس قدر شفیق اور مہربان بنا کر جو ہے وہ مبعوث فرمایا۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انی لاقوم فی الصلاۃ فارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی خشیۃ او کراہیۃ ان اشق علی امہا او امہ کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ لمبی نماز پڑھاؤں،
اور آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، بالخصوص نوافل میں تو بہت ہی زیادہ لمبا قیام اور لمبے رکوع اور لمبے سجود کیا کرتے تھے۔ ایک مشہور روایت میں تو یہ موجود ہے کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آ کر نماز پڑھنے لگا، آپ نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ میں نے دل میں سوچا کہ آپ کچھ آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، آپ رکوع میں نہ گئے بلکہ پڑھتے ہی چلے گئے۔ میں نے سوچا شاید 100 آیتیں پڑھ کے آپ رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ 100 آیتوں سے بھی تجاوز کر گئے۔ میں نے دل میں خیال کیا شاید سورۃ بقرہ پڑھ کے رکوع کر لیں گے، آپ نے سورہ بقرہ ختم کر دی اور سورہ آل عمران اور سورہ نساء جو ہے یہ دونوں صورتیں پڑھ ڈالی۔ ایک رکعت کے اندر یہ تینوں صورتیں جو ہے وہ آپ نے پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ رکوع فرمایا۔ اور عموماً احادیث میں آتا ہے کہ آپ کا رکوع بھی اتنا ہی لمبا ہوتا تھا جتنا قیام لمبا کیا کرتے تھے، سجدہ بھی اتنا ہی لمبا کرتے تھے جتنا قیام لمبا کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مغرب کی نماز میں، صرف نفل ہی نہیں، مغرب کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں رکعتوں کے اندر سورہ اعراف مکمل تلاوت کر ڈالی، اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس حدیث میں بیان کرتے ہیں میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جی چاہتا ہے میں لمبی نماز پڑھوں، لوگوں کو بھی لمبی نماز پڑھاؤں، لیکن نماز شروع کرنے کے بعد میں کیا سنتا ہوں کہ بچے کے رونے کی آواز آتی ہے۔ مائیں بھی، عورتیں بھی، وہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں، ساتھ میں بچوں کو لے آتی ہیں، تو کوئی بچہ رونے لگتا ہے، اس کی آواز کو میں سنتا ہوں تو میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ میں بچے کے رونے کی آواز کو سن کر میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں کہ کہیں میں بچے کی ماں کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بن جاؤں۔ میری لمبی نماز، میری لمبی قرات بچے کی ماں کے لیے مصیبت اور پریشانی اور آزمائش کا ذریعہ نہ بن جائے، اس وجہ سے میں اس بچے کی خاطر اور اس کی والدہ کی خاطر نماز کو مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کے ساتھ شفقت تھی، مہربانی تھی، حسن سلوک تھا اور ان کا خیال تھا۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارا مشقت میں پڑ جانا، تکلیف میں پڑ جانا انہیں بڑا ہی ناگوار گزرتا تھا۔ وہ لوگوں کی تکلیفوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے، ان کے لیے آسانیاں تقسیم کرتے تھے، ان کے لیے مہربانیاں جو ہے وہ بانٹتے تھے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عائشہ، لولا ان قومک حدیث عہد بالجاہلیہ لأمرت بالبیت لہدم فأدخلت فیہ ما اخرج منہ وألزقته بالارض وجعلت له بابین بابا شرقیا وبابا غربیا وبلغت به اساس ابراہیم علیہ السلام۔ اے عائشہ، تیری قوم جو ہے وہ نئی نئی مسلمان ہوئی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ مجھے اگر ان کے فتنے میں مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بیت اللہ کو گرا دیتا اور اس کی نئے سرے سے تعمیر کرتا، اور آج یہ سطح زمین سے بہت زیادہ بلند ہے، اونچائی کے اوپر ہے، میں اس کو زمین کے ساتھ ملا دیتا اور اس کے 2 دروازے بناتا، ایک مشرقی دروازہ ہوتا، ایک مغربی دروازہ ہوتا، ایک طرف سے لوگ داخل ہو جاتے اور دوسرے دروازے سے باہر نکلتے، اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی بنیادیں ہیں اس کو وہاں تک پہنچاتا، اور جو حصہ حتیم کا چھوڑ دیا گیا ہے اس کو بھی بیت اللہ میں شامل کر دیتا۔ یہ سارے کام ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق تھے، آپ کے طریقے کے مطابق تھے اور شریعت میں ہونے چاہیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کے ڈر سے یہ صحیح کام اور درست کام جو تھا اس کو ترک کر دیا کہ کہیں میرے صحیح کام کرنے کی وجہ سے لوگ کسی آزمائش میں اور کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے۔ منافقین، مشرکین، یہود و نصارہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے
ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا تھا یہ کیسا دین ہے کہ پرانی ہماری ساری چیزیں تبدیل کر ڈالی، حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی تبدیل کر دیا، اسے بھی اس حالت میں باقی نہیں رہنے دیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عظیم مظہر تھا کہ آپ نے ایک جائز کام کو، بلکہ مشروع کام کو صرف اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ کہیں لوگ جو ہے وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ آج ہم میں سے کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں مساجد میں، اداروں میں اور اپنی جہاں جہاں ان کی جو ہے وہ معاملہ چلتا ہے، وہ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ یہ کام درست ہے، بس مجھے اس کے اوپر جو ہے وہ اڑ جانا چاہیے۔ آپ شریعت کو نہیں مانتے، آپ سنت کو نہیں مانتے، میں سنت پر تو عمل کر رہا ہوں۔ لوگ فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہو جائیں، اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ کہا ایسا نہ کیجیے، کبھی جو ہے نیکی کو اس غرض سے چھوڑ دیجئے، آپ کی نیکی کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ آزمائش میں مبتلا ہو جائیں گے، فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور فتنہ پیدا کرنا جو ہے یہ کوئی اچھا کام نہیں۔ وہ نیکی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس فتنے کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے اور اس کا سد باب جو ہے وہ کر دیا جائے۔ تیسری مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ او مع کل وضوء۔ لوگوں، منہ کو پاک اور صاف رکھنا، منہ کی صفائی کرنا اور اس کی نظافت کا اہتمام کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی پسندیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کا بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو گویا کہ اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ سرگوشی کی جاتی ہے وہ ذات انتہائی قریب ہے، اور اس کے منہ سے بو آ رہی ہو، اسمیل آ رہی ہو۔ کتنے ہی ہمارے نمازی ساتھی نماز پڑھتے ہیں تو قریب میں انسان جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنی منہ سے اسمیل آتی ہے کہ انسان اس کے قریب نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہی بندہ اگر شادی ہو جائے تو نیا برش جو ہے اور ٹوتھ پیسٹ جو ہے اسے خریدتا ہے کہ کہیں آنے والی میری زوجہ محترمہ جو ہے اس کو میری منہ سے جو ہے وہ اسمیل نہیں آنی چاہیے۔ اس کے لیے انسان اسپیشل جو ہے وہ منہ کی صفائی اور نظافت کا اہتمام کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے انسان جو ہے وہ کوئی نظافت اور کوئی صفائی اور کوئی جو ہے وہ اس کا اہتمام نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا لوگوں، السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، مسواک جو ہے یہ منہ کی پاکیزگی اور صفائی کا ذریعہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یہ مسواک کیا کرتے تھے کہ آج ہمارے پاس تو اس کا 10واں حصہ بھی موجود نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے تو مسواک فرماتے، گھر میں داخل ہوتے تو مسواک فرماتے، صبح اٹھتے تو سب سے پہلے مسواک کرتے، رات کو سونے لگتے تو آپ مسواک کرتے، حتیٰ کہ مرض الموت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر فراش ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر حضرت عائشہ کے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوتے ہیں تو ان کو منہ میں مسواک ہے، آپ اس کی جانب دیکھتے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ جاتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ کہا جی ہاں، سر ہلایا، بول نہیں سکتے تھے، اتنی شدید تکلیف میں تھے۔ کہا مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن سے مسواک لی، مسواک لے کر ان کو اپنے منہ سے چبایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ چبا نہیں سکتے تھے، چبا کے اس کو نرم کر کے اس کا برش بنا کے دیا، پھر اس وقت جو ہے وہ آپ نے مسواک فرمایا۔ اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ منہ میں بار بار بولنے کی وجہ سے، چیزیں کھانے کی وجہ سے اس کے اندر شدید سمیل پیدا ہو جاتی ہے۔ کہا یہ اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے فرشتے عبادتوں میں حاضر ہوتے ہیں ان کو بھی پسند نہیں، اور مسلمان جب محفل میں آتے ہیں تو ان کو بھی یہ بات پسند نہیں کہ قریب میں کسی ساتھی سے جو ہے وہ شدید بو آ رہی ہے۔ کہا لوگوں مسواک کیا کرو، یہ اتنی مہم ہے، اس کی اہمیت کی وجہ سے، اس کی اہمیت کے پیش نظر آپ فرماتے ہیں لولا ان اشک علی امتی لامرتهم بالسواک مع کل صلاۃ، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت اور تکلیف کا ڈر نہ ہوتا
تو میں ان کو ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں آتا ہے ہر وضو کے ساتھ، جب بھی یہ وضو کریں وضو کے ساتھ جو ہے ان کو مسواک کرنے کا جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ عرب میں دیکھا جائے تو ان لوگوں کی جیب میں، حتیٰ کہ امام مسجد ہے، نمازی ہے، ان کی جیب میں چھوٹی سی مسواک جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ نماز کے لیے کھڑے ہونے لگتے ہیں وہ نکالتے ہیں، مسواک کرتے ہیں اور جیب میں ڈالتے ہیں اور نماز شروع کرتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے لیے تو کلی کی ضرورت ہے، تنکے پھنس جاتے ہیں اور خون نکل آتا ہے، یہ کیسی مسواک ہے؟ جب انسان اس کو دائمی حیثیت سے اختیار کرتا ہے، مسلسل مسواک کرتا رہے تو منہ سے خون نہیں نکلتا ہے، منہ میں گندگی پیدا نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان تھوڑی سی مسواک کرتا ہے اور منہ صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیے۔ اس لیے حرمین کے ائمہ جو ہیں، مسجد نبوی کا امام، بیت اللہ کا امام، ان کا بھی یہ طریقہ کار ہے کہ جب مؤذن جو ہے وہ اقامت کہتا ہے اس وقت وہ جیب سے مسواک نکالتا اور مسواک کرتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں اس معاملے میں آج کل مسواک کا دور تو ایسے لگتا ہے جیسے بالکل ہی ختم ہو گیا۔ انسان جب ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ایک دفعہ جو ہے وہ برش جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ استعمال کر لیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے یہ کافی، حالانکہ یہ برش معلوم نہیں کس چیز کے بنائے جاتے ہیں اور یہ پیسٹ کس چیز کا بنایا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار۔ مسواک بڑی بہترین چیز ہے، بڑے عمدہ طریقے سے انسان کے منہ کو صاف کرتی ہے، بلکہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس کے بے شمار فائدے گنوائے ہیں۔ اس سے گلا صاف ہوتا ہے، اس سے بلغم جو ہے وہ خارج ہوتی ہے، اس سے آواز جو ہے وہ خوبصورت ہوتی ہے، اس سے معدے کو جو ہے وہ تقویت ملتی ہے اور کھانا جو ہے وہ ہضم ہوتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریوں سے انسان جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بہرحال اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا زور بھی دیا ہے، وہ بھی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر میں اس کو فرض قرار دے دیتا تمہارے لیے مشقت ہو جاتی، فائدہ بھی تمہارا ہے، ضرورت بھی تمہاری ہے اور یہ فرض ہونی چاہیے تھی، لیکن میں تمہارے اوپر فرض قرار نہیں دیتا، اس لیے کہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کو حاضر کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ کبھی انسان سفر میں ہے اور مسواک جیب سے نیچے گر گئی، اور انسان نماز پڑھنا چاہتا ہے اور مسواک کہیں مل نہیں رہی، تو مشکل ہو جائے گا کہ کیسے وہ وضو کرے اور کیسے نماز پڑھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا عظیم مظہر ہے کہ اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے اور میرا جی چاہتا ہے تمہارے اوپر اس کو فرض قرار دے دوں، لیکن میری امت کا مشقت میں پڑ جانا مجھے گوارا نہیں ہے، لہٰذا لوگوں خود ہی اپنے طور پر اس کا اہتمام کیا کرو اور کثرت سے اہتمام کیا کرو۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل صلاۃ، لوگوں اگر مجھے مشقت کا ڈر نہ ہوتا میں تمہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا اور اسے فرض جو ہے وہ قرار دیتا۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے کس قدر شفیق اور مہربان تھے۔ لوگوں یہ واعظ و نصیحت، یہ درس و تقریر، یہ خطبات امت کے لیے بہت ضروری ہیں، اس لیے کہ تمام لوگ مدرسوں میں داخلہ نہیں لے سکتے، تعلیم کا اہتمام نہیں کر سکتے، لوگوں نے اپنے کاروبار میں جانا ہے، اپنی دنیا کے اندر، زندگی کے اندر ضروریات جو ہے ان کو پورا کرنا ہے، اس وجہ سے ان کی مشغولیت کی وجہ سے یہ درس و تدریس بہت زیادہ ضروری ہے کہ مختلف اوقات میں درسوں کا اہتمام کیا جائے، واعظ کا اہتمام کیا جائے، صبح کے ٹائم پہ، شام کے ٹائم پہ، جس بھی مناسب وقت میں ہو، تاکہ لوگوں کو دین کے مسائل جو ہے وہ سمجھائے جا سکے، بتلائے جا سکے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظۃ فی الایام کراہیۃ السآمۃ علینا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روزانہ واعظ نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں روزانہ واعظ نہیں کیا کرتے تھے، روزانہ درس نہیں دیا کرتے تھے، اس خدشے سے کہ کہیں ہمارے اوپر جو ہے یہ ناگوار نہ گزرے، ہمارے لیے مشقت کا باعث نہ بن جائے، ہم کہیں اس سے اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، سن سن کر جو ہے وہ انسان کہے میں تو اکتا گیا ہوں، اتنا واعظ، کبھی تو صبر کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کہنے سے پہلے ہی آپ کبھی واعظ کرتے اور کبھی ناگا کر، کبھی واعظ کرتے اور کبھی ناگا کر، تاکہ میری امت کے لوگ
کسی مشقت میں گرفتار نہ ہو جائیں، تکلیف میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا جو تھا وہ عظیم مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واز کرنا آپ کی ڈیوٹی تھی، آپ کا فریضہ تھا، آپ کے اوپر فرض تھا لوگوں کو واز کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے بھی تھے، اور کوئی موقع ضائع جانے بھی نہیں دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو اکتاہٹ کا شکار نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے خطبے کے بارے میں بھی فرمایا کہ جمعے کا خطبہ بھی مختصر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، لیکن اتنا مختصر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کسی مسئلے کا جو ہے وہ علم بھی نہ ہو سکے۔ دونوں طرف میں آپ نے خیال رکھا، افراط اور تفریط کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ 2 3 گھنٹے جو ہے وہ واضح چلتا رہے اور 5 منٹ میں خطبہ دے کر جو ہے وہ فارغ کر دیا جائے، دونوں چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا درمیانہ معتدل طریقے سے اعتدال کے ساتھ ہر کام کو جو ہے وہ کیا جائے تاکہ میری امت کسی بھی صورت میں کسی مشکل کے اندر جو ہے وہ گرفتار نہ ہو جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کی شفقت کا ایک عظیم اور مظہر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال، انما مثلی و مثلکم کرجل استوقد نارا، میری مثال اور تمہاری مثال ایک آدمی جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے، اور جب آگ جل جاتی ہے خوب تیز ہو جاتی ہے تو پروانے، پتنگے، چھوٹے چھوٹے حشرات یہ اڑ کر جو ہے وہ آگ کی طرف آتے ہیں کہ یہاں روشنی ہے، یہاں چمک ہے، انہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ چمک جو ہے وہ جلا دینے والی ہے۔ وہ آگ کے اوپر آتے ہیں تو آگ کی حرارت کی وجہ سے جل کر اس میں گر جاتے ہیں۔ وہ آدمی ان کو پیچھے دھکیلتا ہے، ہاتھ سے قوت کے ساتھ جو ہے ان کو پیچھے کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کیڑے جو ہے وہ باز نہیں آتے، انہیں معلوم نہیں ہے جلا دینے والی ہے، بس انہیں چمک نظر آتی ہے، روشنی نظر آتی ہے تو روشنی کی طرف وہ بھاگ کر جاتے ہیں اور اس میں آگ میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا لوگوں میری مثال اور تمہاری مثال بالکل اسی طرح ہے۔ ایک بندے نے آگ جلائی ہے، تم لوگ اس آگ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہو، وانا آخذکم بحجزکم، میں تمہاری کمروں سے اور پشتوں سے پکڑ کر پیچھے کی جانب کھینچ رہا ہوں، لوگوں اس آگ میں نہ گرو، لیکن تم مجھ سے جان چھڑا کر اس آگ میں گرنے کی کوشش کرتے ہو۔ لوگوں میں تمہارے اوپر کتنا شفیق ہوں، تم آگ میں چھلانگیں لگا رہے ہو، لیکن میں تمہاری پشتوں سے اور پیچھے سے پکڑ کر تمہیں کھینچ کر اس آگ سے جو ہے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہ آپ کی شفقت ہے کہ کوئی بھی بندہ کہیں آگ میں نہ گر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کو بیان کیا، رسالت کو بیان کیا، فکر آخرت کو بیان کیا، نماز کو بیان کیا، اور بڑی ہی نرمی کے ساتھ، بڑی ہی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ لوگوں کو قائل کیا، لوگوں یہ کام کرنے والا ہے، لوگوں یہ برائی کے کام ہیں، ان سے بچ جاؤ۔ اور اس کام کے لیے آپ نے کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کیا، کوئی لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں کیا، بلکہ آپ گلیوں میں، چوکوں میں، بازاروں میں، مسجدوں میں، صبح کے وقت، شام کے وقت، رات کے وقت، قبرستان میں، کوئی موقع آپ نے ضائع نہیں جانے دیا، لوگوں کو ہدایت کی، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو واعظ کیا کہ کہیں کوئی بھی آدمی جو ہے وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، وہ جہنم میں نہ گر جائے۔ آپ نے دن رات ایک کر دیا، خون پسینہ ایک کر دیا، حتیٰ کہ یہودی کا بچہ، میں نے کئی دفعہ مثال بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں چلے گئے، نزع کا وقت ہے، اس کی روح پرواز کرنے والی ہے، اس کے پاس جا کے عرض کرتے ہیں بیٹا کلمہ پڑھ لو، بیٹا مسلمان ہو جاؤ، بیٹا اللہ کا اقرار کر لو۔ بیٹا اپنے والد کی جانب دیکھتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی بات مان لو، یہ بہت ہی اچھے انسان ہیں، وہ کلمہ پڑھتا ہے، روح پرواز کر جاتی ہے، آپ اللہ کی طرف دیکھتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میرے اللہ کا میرے اوپر بڑا احسان ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں، اس نے میری وجہ سے ایک اور جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ یہ آپ وسلم کی شفقت تھی، اتنی زیادہ شفقت تھی، اتنی زیادہ مہربانی تھی کہ آپ نے خون پسینہ ایک کر دیا، اور لوگ جب مسلمان نہ ہوتے تھے تو آپ کا دل جو ہے وہ بڑا تنگ ہو جاتا تھا، بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اپنی جان کو جوکھوں میں کیوں ڈال رکھا ہے؟ اتنی مشقت میں کیوں مبتلا کر رکھا ہے؟ آپ اتنا پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آپ کا کام تو واعظ کرنا ہے، تبلیغ کر دینا ہے، پیغام کو پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، تو کیا اگر یہ مومن نہیں ہوتے ہیں، اسلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟
آپ ایسا نہ کیجئے، لیکن قربان جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سب کچھ قربان کر کہ کسی طریقے سے میری امت کا کوئی فرد جو ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ یہ بھی آپ کی شفقت کا عظیم مظہر تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا ایک اور مظہر، ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام یہ آیت پڑھا کرتے تھے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم۔ رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یا اللہ ان بتوں نے، ان معبودان باطلہ نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے۔ یا اللہ ان مشرکوں میں سے جو میرا پیروکار بن گیا، میری اطاعت اور فرما برداری کی، وہ مسلمان ہو گیا، یا اللہ وہ تو نجات پا گیا ہے۔ یا اللہ جس نے میری نافرمانی کی وہ یقیناً تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لیکن اے اللہ اگر تو معاف کر دے تو تو بڑا ہی بخشنے والا ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس قدر جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ تو جنت میں چلے ہی جائیں گے، لیکن جو ماننے والے نہیں ہیں ان کو بھی اگر تو معاف کر دے گا تو تجھے کون پوچھنے والا ہے۔ آپ نے ان کی آیت کو یاد کیا۔ دوسری طرف عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آتا ہے کہ وہ یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ یا اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ اگر تو میرے اپنے بندوں کو عذاب دیتا ہے، یا اللہ اپنے نافرمان بندوں کے اوپر تو اگر عذاب نازل کرتا ہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک، یا اللہ یہ تیرے ہی بندے، یہ کسی اور کے نہیں ہیں۔ یا اللہ اگر تو ان کو ہلاک کر دے گا تو تیرے ہی بندے ہلاک ہو جائیں گے، اگر تو ان کو معاف کر دیتا ہے فإنک انت العزیز الحکیم، یا اللہ تو غالب حکمت والا ہے، تو سب کے اوپر غالب ہے، تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یا اللہ تیری حکمت اور دانائی بہت زیادہ ہے، یہ فیصلہ کہ تو اپنے بندوں کو معاف کر دے یہ بھی حکمت کے اوپر اور دانائی کے اوپر ہی مشتمل ہوگا۔ یہ دو آیتیں آپ نے پڑھی تو رونا شروع کر دیا، بکا ثم بکا، اب روتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جبریل جاؤ جا کر پتہ کرو میرا محبوب جو ہے وہ رو رہا ہے، ذرا پتہ تو کیجئے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخوبی علم تھا کہ آپ کس وجہ سے رو رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا ماجرا ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا ان امتی امتی امتی، مجھے اپنی امت کا ڈر ہے۔ پہلے نبیوں نے بھی اپنی امت کے لیے دعا کی، مجھے بھی اپنی امت کا ڈر ہے، مجھے بھی اپنی امت کا ڈر ہے، مجھے بھی اپنی امت کا ڈر ہے، کہیں یہ جہنم میں نہ چلے جائیں، یہ آگ میں نہ چلے جائیں، یہ نقصان نہ اٹھائیں، ان کے اوپر عذاب نازل نہ ہو جائے، مجھے ان کا ڈر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جبریل امین علیہ السلام نے جا کر ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر پیغام دے کر بھیجا، جاؤ جا کر میرے محبوب کو پیغام دے دو، اے نبی، اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام، ہم جو ہے نرضیک فی امتک، ہم جو ہے وہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، اور آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کبھی بھی جو ہے وہ ناراض نہیں کریں گے، اور آپ کو برا دن جو ہے وہ دیکھنا نہیں پڑے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ شفیق اور مہربان تھے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، آخری بات عرض کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آخری امت کے ساتھ، یعنی ہمارے ساتھ، ہمارے بارے میں آپ اتنے شفیق اور اتنے مہربان تھے، آپ کی شفقت جو ہے وہ اتنی زیادہ تھی، آپ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دعا دی، آپ کو نہیں بلکہ تمام نبیوں کو ایک دعا دی جاتی ہے، اس کا اختیار دیا جاتا ہے، آپ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے، آپ کی دعا قبول ہے۔ ایک دعا میں آپ جو بھی اللہ سے مانگنا چاہتے ہیں مانگ لیجیے، آپ کی وہ دعا قبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام انبیاء نے دنیا کے اندر جو کچھ مانگنا تھا وہ مانگ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور انہیں دنیا میں عطا کر دی۔ مجھے بھی یہ اختیار دیا گیا، نبی آپ بھی مانگ لیجئے جو مانگنا ہے۔ میں نے وہ دعا مانگی نہیں ہے بلکہ میں نے چھپا کر اپنے پاس جو ہے وہ محفوظ رکھ کر لیا ہے، اور کل قیامت کے دن اس دعا کو میں اپنی امت کے بخشوانے کے لیے استعمال کروں گا۔ اے اللہ میری امت کو جو ہے وہ معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے آپ وسلم جو ہے وہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے
اور اللہ کی تعریف بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ارفع راسک، اے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سر مبارک اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے جو مانگنا چاہتے ہیں، اشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب امتی رب امتی رب امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جائیے جہنم کے اندر وہ تمام لوگ جن کے دلوں میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ان کو بھی باہر نکال دیجیے۔ آپ پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر دعا مانگیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے حبیب ذرا سر تو اٹھائیے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ پھر فرمائیں گے رب امتی رب امتی، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر حکم دیں گے جائیے جا کر دیکھیے جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہے اسے بھی جہنم سے نکال۔ حدیث میں آتا ہے 3 مرتبہ جو ہے وہ ایسا کیا جائے۔ وہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے اس قدر شفیق اور اس قدر مہربان ہیں، ہمارے ساتھ اس قدر شفقت کرنے والے ہیں، کیا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ان پر ایمان لایا جائے، ان کے ساتھ شدید محبت کا اظہار کیا جائے، ان کی اتباع کی جائے، ان کی سنت پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، ان کے دین کا جو ہے وہ صحیح معنوں میں دفاع کیا جائے؟ آج ہمیں اپنی دنیا کی پڑی ہوئی ہے، دین کے ساتھ ہماری کوئی وابستگی نہیں ہے، نہ سنت رسول پر عمل کرنے کا کوئی شوق ہے، نہ درود شریف پڑھنے کا ہی کوئی بہت زیادہ شوق ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے صبح سے جو ہے وہ درود شریف کی تسبیحیں پڑھی ہوں گی؟ سب مسلمان ہیں، سب نبی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اتنا وقت کسی کے پاس کہاں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت کے ساتھ جو ہے وہ درود پڑھا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو ہے وہ عمل کیا جائے، آپ کے دین کا جو ہے وہ دفاع کیا جائے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ محبت کی جائے۔ یہ شفقت ہم سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ ہمارے لیے شفیق تھے، ہمیں بھی چاہیے کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ گہرا تعلق اور گہرا رابطہ جو ہے وہ قائم کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی صحیح معنوں میں پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت اور سچی عقیدت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔